اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو حکم دیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو اس کے متعلق شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ماں باپ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اگر تو وہ کسی معقول وجہ کی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی بیوی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو ناقابل برداشت ہے اور اس کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کوئی معقول وجہ بھی بیان کریں اور کوئی ان کے پاس ثبوت اور شواہد بھی ایسے ہوں جس سے انسان کو واقعی یہ سمجھ آئے کہ اس خاتون کو گھر میں رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو ماں باپ کی بات مانتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ صرف ذاتی چپکلش کی وجہ سے یا ضد اور معمولی جھگڑوں کی وجہ سے، معمولی اختلاف کی وجہ سے خواہ ہی وہ مطالبہ کریں کہ ہماری بہو کو یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اور کوئی اس پیچھے ٹھوس وجہ نہ ہو، کوئی معقول اس کا سبب نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو جو اس طرح کی مکروہات ہوتی ہیں، جو ناپسند چیزیں ہوتی ہیں، ان میں وہ کسی کے پیچھے لگ کے وہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کی اطاعت اس معاملے میں نہیں ہوگی اگر وہ بلا وجہ طلاق کا حکم دیں۔ جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو تو محض ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینا، صرف یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ ماں کا حکم ہے یا باپ کا حکم ہے تو میں نے اس حکم کی پہ عمل کیا، طلاق دے دیا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بلکہ ماں باپ کو بھی راضی اور خوش رکھے، ان کی بھی فرمانبرداری کرے اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرے، بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دے، محض ماں باپ یا بہن بھائیوں کے برخلانے پہ اس کو طلاق نہ دے۔ تو اس کے متعلق ایک اشکال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہ پیغام بھی دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تو انہوں نے طلاق دے دی، تو کوئی ناشکری کا مرض تھا اس کے اندر، یہ صحیح بخاری میں۔ اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو حکم فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا حضرت عمر کے بیٹے کو کہ تم اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مانو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی ماں باپ حکم دیں تو بچے کے اوپر لازم ہے، بیٹے پر، کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے علماء نے اس کے اندر یہ وہ تعویل اور توجیہ کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صاحب بصیرت تھے، ان کی بصیرت، ان کی فہم و فراست کمال درجے کی تھی، اس لیے وہ اپنی فہم و فراست سے سمجھ گئے تھے کہ اس بیوی کا ہمارے بیٹے کے ساتھ رہنا دینی دنیاوی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو حکم دیا طلاق دینے کا وہ بالکل علی وجہ البصیرہ اور درست تھا۔ لیکن اب ہمارے جو معاشرے میں ہمارے جو ماں باپ ہیں، ظاہر ہے ان کی بصیرت، ان کی فہم و فراست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے تو نہیں ہے، اس لیے ہم محض اپنے ماں باپ کی زبانی بات پہ بلا وجہ ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم طلاق نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے والد مجھے حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو میں طلاق دوں یا نہیں؟ فرمایا مت طلاق دو، بلا وجہ نہ دو۔ اس نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو فرمایا کہ اگر تمہارا والد، تمہارا باپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا ہوتا تو میں تمہیں بھی یہی کہتا کہ ان کی بات مانو، لیکن تمہارا باپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کی ایک اپنی شان تھی، ان کی ایک بصیرت تھی، تو وہ جو بات فرما رہے تھے اپنے بیٹوں کو وہ کسی وجہ اور معقول سبب سے تھی، ان کی بصیرت کی وجہ سے، اس لیے ان کی بات کی اطاعت کی گئی۔ لیکن اب اگر ماں باپ اس طرح بیٹے کو حکم دیں اور کوئی وجہ بیان نہ کریں تو اب محض ماں باپ کے کہنے پہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔